السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو۔ یہ کیسے میں آج دن ہے جمعے کا 15 فروری 2019 کا۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈز، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ مملکت ارامکو اور ٹوٹل میں سینکڑوں پیٹرول اسٹیشن قائم کرنے کا معاہدہ۔ سعودی ارامکو اور فرانس کی تیل کمپنی ٹوٹل نے سعودی عرب میں سینکڑوں پیٹرول اسٹیشن قائم کرنے کا جمعرات کو معاہدہ کر لیا۔ دونوں کمپنیاں مارکیٹنگ اور سروسز کے شعبے میں مل جل کر کاروبار کریں گی۔ دونوں کمپنیاں 50% کی حصہ دار ہوں گی۔ دونوں کمپنیاں آئندہ 6 برس کے دوران 3.75 ارب ریال کے سرمایے سے مملکت بھر میں پیٹرول اسٹیشنوں کا جال بچھائیں گی۔ سعودی اور غیر ملکی صارفین کو سہولتیں مہیا کریں گی۔ فرانس کی کمپنی کو اس سلسلے میں بڑا اچھا تجربہ حاصل ہے۔ اس سے مملکت میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ التسہیلات مارکیٹنگ کمپنی اور سہل ٹرانسپورٹ کمپنی ارامکو اور ٹوٹل کی شریک ہوں گی۔ فی الوقت مملکت میں ان کے 270 پیٹرول اسٹیشن ہیں۔ 2021 عیسوی تک ٹوٹل اور ارامکو سینکڑوں پیٹرول اسٹیشن قائم کر دیں گے۔ دہشت گردی کی فنڈنگ کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کرنا افسوسناک ہے۔ سعودی عرب نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ والے انتہائی پرخطر ممالک کی فہرست میں مملکت کو یورپی کمیشنری کی جانب سے شامل کرنے پر شدید افسوس کا اظہار کر دیا۔ یورپی کمیشنری نے 13 فروری 2019 عیسوی کو مذکورہ فہرست تجویز کی۔ سعودی عرب نے کہا کہ دہشت گردی کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے انسداد کی قانون سازی اور مختلف تدابیر اختیار کرنے کے باوجود مملکت کو ایسے ممالک کی فہرست میں شامل کرنا اچھی بات نہیں۔ اسرائیل سے سعودی عرب کی خفیہ ملاقاتوں کے دعوے غلط ہیں۔ ترکی الفیصل۔ سعودی محکمہ خفیہ کے سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ اسرائیل سے سعودی عہدیداروں کی ملاقات کے دعوے غلط ہیں۔ سعودی اسرائیلی تعلقات تخیل سے زیادہ کچھ نہیں۔ فلسطین سے متعلق سعودی عرب کا موقف غیر متزلزل تھا، ہے اور رہے گا۔ اسرائیل کی جانب سے سعودیوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کی کہانیاں من گھڑت ہیں۔ وہ ایک امریکی ٹی وی اناؤنسر خاتون کو مختلف سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ CIA کی رپورٹوں پر خاشقی کے قتل کا ذمہ دار سعودی عرب کو ٹھہرانے والے امریکی سینیٹر ٹیم کین کی بابت سوال کے جواب میں ترکی الفیصل نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ سینیٹر CIA کے اس معیار کو اپنے قائدین اور امریکی کانگریس پر لاگو کریں۔ امریکہ نے عراق پر لشکر کشی CIA کی رپورٹ پر ہی کی تھی۔ سب کچھ من گھڑت تھا۔ CIA کی رپورٹوں پر انحصار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ترکی الفیصل نے کہا کہ محمد بن سلمان کو سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے پروگرام کا علم نہیں تھا۔ ملزمان کی نشاندہی کر کے ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ مقدمے کا فیصلہ آنے سے قبل کسی کو بھی توقعات کی بنیاد پر کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تیل کے 4 پاکستانی شعبوں میں مملکت کی سرمایہ کاری۔ پاکستانی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان انتہائی اہم ہے۔ اس موقع پر متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ پیٹروکیمیکل اور تیل کے شعبوں سے متعلق ہوں گے۔ سعودی عرب پاکستان کا مضبوط اقتصادی شریک بھی ہے۔ پاک چین اقتصادی گزرگاہ سی پیک منصوبے میں سعودی عرب کی شمولیت سعودی ویژن 2030 سے ہم آہنگ ہے۔ سرور خان نے کہا کہ آئل ریفائنری، پیٹروکیمیکل، تجدد پذیر توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا۔ دورہ محمد بن سلمان، پاکستانی میڈیا پرجوش۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کے 16 فروری 2019 سے شروع ہونے والے دورہ پاکستان کے حوالے سے پاکستانی اخبارات، ریڈیو، سیٹلائٹ چینلز نے رائے عامہ ہموار کرنا شروع کر دی۔ اس حوالے سے پاکستانی میڈیا دونوں ملکوں کے تاریخی روایتی تعلقات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف صوبوں اور شہروں میں موجود اپنے نمائندوں کے توسط سے مملکت میں موجود پاکبانوں کے تاثرات بھی ریکارڈ پر لائے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب کے تمام سرکاری اور نجی شعبوں میں مختلف سطحوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے سعودی شہریوں کی جانب سے پاکستانی کارکنان کے تئیں برادرانہ جذبات، احساسات کا اظہار بھی بھرپور شکل میں کیا جا رہا ہے۔
سعودی عرب نے مختلف اوقات میں پاکستان اور اس کے عوام کی جو خدمت کی، اس کے نمونے بھی پاکستانی میڈیا پیش کر رہا ہے۔ تعلیم و تعلیم کے شعبے میں پاک سعودی ایک دوسرے کے قدم با قدم۔ سعودی جامعات میں تعلیم و تعلیم سے منسلک پاک بانوں نے سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تاریخی دورہ پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو تو پاکستان اور سعودی عرب زندگی کے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے سے گہرے تعلقات استوار کی جوبے ہیں، تاہم دونوں ملک تعلیم اور تحقیق مطالعات کے شعبے میں بھی ایک دوسرے کا دست بازو بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ ہمارے دارالحکومت اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی دونوں ملکوں کے درمیان تعلیم اور تحقیق مطالعے کے تعاون کا روشن ثبوت ہے۔ علاوہ ازیں 50 سعودی نوجوان پاکستانی جامعات میں انجینئرنگ، میڈیسن اور کمپیوٹر سائنس کے کورس کر رہے ہیں، جبکہ سینکڑوں پاکستانی سعودی اسکولوں، کالجوں اور جامعات سے فیض یاب ہو کر پاکستان کی ہمہ جہتی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ماں کے احساس پر خوشی کے مارے بیٹی رو پڑی۔ وزارت تعلیم نے ریاض میں تعلیم ایوارڈ تقریب منعقد کی۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد الشیخ شریک ہوئے۔ ایک استانی عمل محمد الرائکی کو تربیتی امور میں اول آنے پر گاڑی اور نقد رقم نیز توصیفی سند دی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر حال میں موجود اس کی بیٹی خوشی کے مارے زاروں قطار رونے لگی۔ وزارت تعلیم و تربیت کے شعبوں میں نمایاں کردار ادا کرنے والے اساتذہ اور استانیوں کو ایوارڈ سے نواز دیا ہے۔ 50 لاکھ ریال سے زیادہ نقد انعامات اور محمد یوسف ناگی اینڈ برادرز گروپ نے 26 گاڑیاں تحفے کے طور پر پیش کی۔ 114 اساتذہ اور معلمات کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسرائیلی تعلقات کی کہانی من گڑاتا ہے ترکی الفیصل۔ محکمہ خفیہ کے سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے بتایا کہ سعودی اسرائیل تعلقات تخیل سے زیادہ کچھ نہیں۔ فلسطین سے متعلق سعودی عرب کا موقف غیر متزلزل تھا، ہے اور رہے گا۔ اسرائیل کی جانب سے سعودیوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کی کہانیاں من گڑھاتا ہیں۔ ایشیائی کارکن کو لوٹنے والے 2 یمنی گرفتار۔ طائف سیکیورٹی فورس کے گشتی دستے نے جمعرات کو صبح سویرے طائف شہر کے العرفہ محلے میں ہتھیار کے بل پر ایشیائی کارکن کو لوٹنے والے 2 یمنیوں کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق یمنی شہریوں نے طائف کے شمالی محلے العرفہ میں پیٹرول اسٹیشن پہنچ کر پیٹرول بھروایا۔ کارکن کو پیٹرول کے پیسے نہیں دیے اور دھاردار آلہ دکھا کر اس سے 550 ریال لوٹ کر فرار ہو گئے۔ کارکن نے پولیس کو رپورٹ کر دی۔ فوراً ہی تمام چیک پوسٹوں کو الرٹ کر دیا گیا اور ریکارڈ وقت میں یمنی رہزنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض کے قیدیوں کی رہائی کا شرعی فرمان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ریاض ریجن میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاح کی خوشی میں ریجن کے ایسے تمام نادار قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا جو حقوق مقدمات میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان پر فوجداری کے مقدمات نہیں۔ اس شاہی رعایت سے ایسے قیدی فیضیاب ہوں گے جن پر 10 لاکھ ریال سے زیادہ قرضے نہیں ہوں گے اور باقاعدہ طور پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ صحیح معنوں میں دیوالیہ ہیں۔ ان پر قرضے سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ بجلی اور پانی کے انتظامات۔ سعودی عرب کے 18 شہروں اور کمشنریوں میں ایسے مکانات کو بھی بجلی اور پانی کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی جن کے پاس مکانات کی ملکیت کی دستاویزات نہیں ہوں گی۔ اعلیٰ حکام نے متعلقہ اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر ایسے گھروں کو بھی پانی اور بجلی جیسی سہولتیں فراہم کریں جن کے مکینوں کے پاس ملکیت کی دستاویز نہیں۔ 3 ماہ کے اندر ضابطہ سازی کر لی جائے گی۔ اس سے ریاض، مکہ مکرمہ، جدہ، طائف، مدینہ المنورہ، دمام، حاسہ، ابہا، تبوک، حائل، اور جازان، نجران، باہا، سکاکا، الخرج، خمیس مشیت اور القطیف شہروں کے باشندے فیض یاب ہوں گے۔ سیل ضوابط توڑنے پر جرمانہ۔ سعودی وزارت تجارت سرمایہ کاری نے بریدہ فوجداری عدالت کے فیصلے پر مقامی شہری عبداللہ بن صالح الجمعہ کی 2 مقامی اخبارات میں تشہیر کرا دی۔ عبداللہ الجمعہ بریدہ میں کھانے پینے کے سامان اور اشیاء صرف کا تاجر ہے، تھوک پرچون کا کاروبار کر رہا ہے۔ اس نے سیل ضوابط کی خلاف ورزی کی تھی۔ عدالت نے دعویٰ درست ثابت ہونے پر عبداللہ الجمعہ کی تشہیر اور جرمانے کا فیصلہ سنا دیا۔ پبلک انویسٹمنٹ کے دفاتر امریکہ میں بھی۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے چیئرمین یاسر الرمیان نے بتایا ہے کہ فنڈ ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے شعبوں میں بھاری سرمایہ لگائے گا۔
جلد ہی سان فرانسسکو، نیو یارک اور لندن میں اپنے دفاتر کھولے گا۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ آئندہ مرحلے کے دوران سافٹ ویئر کی سرپرستی کرے گا۔ ملازمین کی تعداد 2019 عیسوی کے دوران 700 تک بڑھائے گا۔ جدہ کا ایک خاندان میوزک کا دل دادا۔ جہاں دانیہ قصاص نے موسیقی کے فن کا مظاہرہ کر کے اہل جدہ کو حیرت زدہ کر دیا۔ انہوں نے سعودی شہریوں خصوصاً خواتین کے بابت اس تصور کا خاتمہ کر دیا کہ انہیں موسیقی سے کوئی سروکار نہیں، خصوصاً خواتین کا موسیقی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ قصاص نے المدینہ اخبار سے گفتگو میں بتایا کہ مجھے موسیقی کا اچھا ذوق ہے، میرے تینوں بیٹے موسیقی کا شوق رکھتے ہیں، ہمارا پورا خاندان 24 گھنٹے کا ایک حصہ موسیقی کی ریاضت میں خرچ کرتا ہے۔ قصاص نے بتایا کہ ان کے شوہر علام کو میوزک کا شوق ہے اور ہم نے اپنا یہ شوق اپنی اولاد کو بھی دیا ہے۔ میوزک سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے مقامی شہری باقاعدہ میوزک کا فن سیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ ذاتی طور پر بہت سارے لوگ اس کا شوق پورا کرتے رہتے ہیں۔ سینما گھروں پر سروس فیس شروع۔ وزارت بلدیات امور نے سینما گھروں اور تھیٹر سروس فیس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ وزارت بلدیات امور ڈاکٹر ماجد الکسبی نے نئے لائحہ عمل کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سینما گھروں اور تھیٹرز کے اجازت نامے کی فیس 5 زمروں میں تقسیم کی گئی ہے۔ 250 کے بجائے 400 ریال کیوں وصول کیے؟ وزارت حج عمرہ نے داخلی عازمین کو حج کرانے والے اداروں کمپنیوں کو مہلت دی ہے کہ وہ 16 جمادی الثانی تک حج موسم 1439 ہجری کے دوران مشاعر مقدسہ ٹرین کے ٹکٹ کا فرق فی حاجی 150 ریال واپس کر دیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ داخلی معلمین نے 1439 ہجری کے حج موسم کے دوران مشاعر مقدسہ ٹرین سے سفر کرانے کے لیے فی حاجی 400 ریال وصول کیے تھے، جبکہ کمپنی نے فی حاجی 250 ریال ٹکٹ کی مد میں جمع کرائے تھے۔ مصر کے لیے سعودی سیاحوں کی تعداد 10 لاکھ۔ بین الاقوامی ماہر اقتصاد سیاحت سعید البطوطی نے بتایا ہے کہ پہلی بار مصر جانے والے سعودی سیاحوں کی تعداد 10 لاکھ کی حد عبور کر گئی۔ مصر جانے والے سیاحوں کی مجموعی تعداد 11,03,66,399 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی شہریوں پر لبنان جانے کی پابندی ختم۔ لبنان میں متعین سعودی سفیر ولید بخاری نے اعلان کیا ہے کہ سعودی شہریوں پر لبنان کے سفر کی پابندی منسوخ کر دی گئی ہے۔ امن و امان کے حالات خراب ہو جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ سعودی دفتر خارجہ نے نومبر 2017 میں سعودی شہریوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ پہلی فرصت میں لبنان چھوڑ دیں، وہاں امن و امان کے حالات قیام کے قابل نہیں رہے۔